الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں جہاں پر جن آیات کو تفسیر ہوئی تھی اس کے پاس کی جو ہے شروع ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ اب اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ یعنی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو صحیح پہ نازل فرمایا تھا، جو کتب نزول نازل فرمایا تھا، ان میں جو عہد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لیا تھا اس کا ذکر ہے کہ جو کتب سابقہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا، اور وہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرے، جس کا ذکر سورہ الاعراف میں کیا گیا۔ دوسرا عہد وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کرے۔ تیسرا عہد اہل علم کے ساتھ خاص ہے کہ جاننے کے بعد حق کو نہ چھپائیں۔ یہ 3 جگہ بھی ایک وقت ایک جگہ جو انبیاء علیہ السلام سے جو عہد دیا گیا وہ عہد بہت خاص ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عہد دیا ہے کہ تم میں ہمارا بھیجا ہوا ایک نبی آئے گا، اور جب تم اس کو پاؤ گے تو اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا۔ تمام بولے تو کیا تم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو بولے ٹھیک ہے، تو پھر اب تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ تو ایک دوسرے پہ گواہ ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں بہت بڑی آیت ہے یہ کہ جب وہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو گئے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب میں انا معکم من الشاہدین، میں تمہاری گواہی پہ میں گواہی ثبوت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ کلام اگر قرآن پاک میں نہیں ہوتا تو شاید انسان کے بولنے سے اس کی زبان چل جاتی ہے، اس کی زبان پہ کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اگر صرف قرآن ہے اس لیے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس کے بعد میں جو عہد یعنی نبی کریم علیہ السلام کی مدد کرنا، ان کے نبوت کا اقرار کرنا، ان کے ساتھ دینے کا جو عہد تم مجھ سے کر چکے ہیں، اس کے بعد میں اگر تم اپنے عہد سے پلٹ جاؤ گے تو تم فاسق و فاجر ہو گے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام سے خطاب ہے کہ اگر تم اس عہد کے بعد میں پلٹ جاؤ گے تو تم گناہگار ہو گے۔ تو یہ رسالت نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں انبیاء علیہ السلام سے عہد دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اب اور عہد بھی ہے اس میں، جیسے رشتہ و قرابت کے تعلقات رکھنا، مسلمانوں کی دوستی و محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتب الہی کی تصدیق کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے جو کتابیں جو آئی ہیں ان تمام کی تصدیق کرنا، اور حق پر جمع ہونا، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر، ہر بات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر سب اکٹھا ہو جانا کہ وہ واحد ایک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ملانے کا حکم فرمایا گیا۔ ان میں خطا کرنا، بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفرقوں کی بنا ڈالنا ممنوع قرار دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے سوا دوسروں کو
جہاں قرآن نے خاسر کہا ہے، یعنی خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہے کہا ہے، وہاں مراد کافر ہے۔ اور اہل اسلام کے لیے جہاں یہ لفظ آتا ہے وہاں مراد گناہگار ہے۔ کہ جب مومنین کے بارے میں کوئی آیت میں اگر خاسرون کا مطلب آئے گا تو وہاں پر یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تم لوگ جو ہے گناہ کریں گے۔ اور جہاں کافر کے بارے میں لفظ خاسرون آئیں گا تو وہاں اس کا مطلب کہ وہ لوگ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دنیاوی لذتوں پر میں پڑھ کر رحمت خداوندی سے دوری اختیار کر لی، اسی لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح وہ کافر و منافق ہیں کہ قیامت والے دن رحمت خداوندی سے محروم رہ جائیں گے اور ان کے لیے کوئی رعایت نہیں رہے گی، تو وہ نقصان میں رہیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا زاد یعنی ان کا چچیرا بھائی بادشاہ کا ملازم تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا اور ظلم کرتا تھا، اور ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ اس حالت میں منت مانی اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر مجھے آرام آ گیا تو میں بادشاہ کی ملازمت سے مستعفی ہو جاؤں گا، یہ ملازمت چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، لیکن عہد بھلا کر پہلے سے زیادہ ظلم شروع کر دیا۔ پھر بیمار ہوا اور وہی نظر مانی، آرام آ گیا، پھر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگا۔ اب بہت زیادہ بیمار ہوا، حضرت مالک بن دینار عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا بھائی کچھ نظر مانو اور اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرو کہ آئندہ ہرگز ظلم نہیں کریں گے۔ بیمار نے کہا کہ آج سے میرا پختہ وعدہ ہے کہ اگر مجھے تندرستی نصیب ہو جائے تو میں ہرگز بادشاہ کی ملازمت اختیار نہیں کروں گا۔ اس حالت میں حاطف نے ندا دی، یعنی غیب سے حضرت مالک بن دینار کو یہ الہام ہوا۔ حاطف یعنی جیسے غیبی خبر کو حاطف بولتے ہیں، تو حاطف نے ندا دی، آواز دی، ان کو الہام ہوا، غیب سے ان کو یہ آواز سنائی دی، اے مالک ہم نے اسے بارہا آزمایا ہے، ہم نے اسے بارہا آزمایا ہے، اب اسے نظر کوئی فائدہ نہ دے گی، یہ بہت بڑا چھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان اسی حال میں مر گیا۔ اس کے بارے میں حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، نبض می ساخوش کیست و بہار موجب لعنت شود در انتہا۔ میثاق کے خلاف یعنی وعدہ کرنے کے بعد اس کے مخالف کرنا، عہد کے مخالف کرنا اور توبہ توڑنا بالآخر لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری آیت ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دلائل توحید و نبوت، یعنی توحید و نبوت کی جو دلیلیں ہیں، جو ثبوت پیش کیے گئے، اور جزائے کفر و ایمان کے بعد یعنی اس کے بعد میں پھر کفر اور ایمان کی جو اچھائیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کی جو سزائیں ہیں، ان کی جو جزائیں ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عام و خاص نعمتوں کا اور آثار کا یعنی اپنی نشانیوں کا، قدرت و عجائب و حکمت کا ذکر فرمایا، اور قباحت کفر پسند کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے، باوجود یہ کہ تمہارا اپنا حال
اس پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے۔ تمام نشانیوں اور تمام دلائل کو، تمام باتوں کو جاننے کے بعد میں تمہارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم خدا کا اقرار کرتے، لیکن تم ان تمام کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو۔ تم مردہ تھے، تم مردہ تھے، یعنی جب آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی کیفیت کو مردہ ہونے سے تعبیر کی گئی کہ آپ کی روح اللہ کے پاس، اب آپ کا نہ جسم تھا نہ کچھ تھا، کوئی وجود ہی نہیں تھا آپ کا، تو لہٰذا آپ مردہ تھے۔ پھر تم کو جان دی، پھر تم کو دنیا میں لایا گیا، پھر تم کو زندگی بخشی، پھر عمر کی میعاد پوری ہونے کے بعد میں پھر تمہیں موت آئے گی، پھر ہمارے پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب زندہ کرے گا، اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے یا حشر کی۔ اب یا تو زندگی اور پھر دوبارہ زندگی کی مراد یا تو قبر میں ہوگی یا حشر میں، اس پہ بحث ہے۔ پھر حساب جزا کے لیے اس کی طرف لوٹایا جاؤ گے۔ اقوال مفسرین کا یہ بھی ہے کہ کیف تکفرون کا خطاب مومنین سے ہے، یعنی کس طریقے سے اللہ کو جھٹلاتے ہو، تو اس کا خطاب بعض مفسرین یہ فرمائے کہ یہ جو ہے خطاب مومنین سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو، دراہم کہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے، یعنی جاہلیت کی موت سے تم مردہ تھے۔ جب جاہل تھے، تم کسی بات کا علم نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں آئی تھی، تو تمہاری حالت مردے کی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی کہ اس کے بعد میں ہم انبیاء علیہ السلام کو پیش کر تم کو ہماری توحید سے، ہماری نبوت سے، ہماری وجود سے، ہمارے ایک ہونے سے تمہارا ثبوت پیش کیے۔ اس کے بعد تم کو زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آتی ہے۔ اس کے بعد بھی تمہیں حقیقی دائمی حیات عطا فرمائے گا کہ اس کے بعد میں پھر جب تم کو زندہ کیا جائے گا، جب تم کو جنت میں، دوزخ میں، جو تمہارے حساب کتاب کے کچھ اعمال کے حساب سے جب تم کو رکھا جائے گا تو وہ ابدی حیات ہوگی۔ اس کے بعد میں پھر موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر تم اس کی طرف لوٹا ہو جاؤ گے اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، کسی دل پر اس کا نہ خطرہ گزرا۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا، یعنی قصد فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمانوں کو بنایا۔ کہ ہر عمارت کے یہی فائدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے، پھر اوپر کا۔ سورہ نازعات میں اس کا پورا ذکر ہے، انشاءاللہ وقت پر اس کی بات تفصیل بتائی جائے گی کہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے آسمانوں کو بنایا، پھر زمین کا پھیلانا، کیونکہ دوسری آیت میں وہاں پر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور زمین کو پھیلایا اور بچھایا۔ تو اس میں بعض اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت بتاتی ہے کہ زمین کو پہلے بنایا، ایک آیت بتائی کہ آسمان کو پہلے بنایا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کے کلام میں تنازعہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب سمجھانے کے لیے بات دوسری یہ بولے کہ جس آیت میں زمین کو پہلے بتایا گیا ہے وہ ثابت ہے، دوسری آیت میں آسمان بنایا اور پھر زمین کو تمہارے لیے بچھایا گیا، اس کو پھیلایا گیا، تو وہاں پر پیدا کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پیدا تو ہو چکی تھی، اس کے بعد میں آسمان بنانے کے بعد پھر زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی،
زمین تو پیدا کر دی گئی تھی، تمہارے لیے رہنے بسنے کے لیے وہ اس کو جو ہے استوار کیا گیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ اختلاف نہیں کہ زمین پہلے پیدا فرمائی گئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ پہلے زمین پیدا کی، کیونکہ جہاں پر آسمان کے پیدا کرنے کا ذکر ہے وہ زمین کے پھیلانے اور بچھانے کا ذکر ہے، پیدا کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پیدا تو پہلے ہوئی، پہلے ہو گئی تھی، پھر اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا، جو سب انسانوں اور جانوروں کے لیے ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی بیان فرمایا ہے جو بیان کیا گیا، یعنی پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمان۔ البتہ زمین کی درستی وغیرہ یہ بات کی چیز ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ جب اور مخلوق کو آباد کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند ہوا، پانی سے دھواں بلند کیا اور اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، اور پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائی۔ اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئی۔ اتوار اور پیر کے 2 دنوں میں یہ 7 زمینیں بن گئی۔ زمین مچھلی پر ہے، مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت والنون والقلم میں ہے۔ مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفات پر ہے، یعنی بہت ہی صاف اور مضبوط پتھر جس کو سمجھیے آپ، اور صفات فرشتے پر اور فرشتہ پتھر پر، اور یہ پتھر وہ ہے جس کا ذکر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اور پتھر کا ذکر لقمان نے کیا ہے، قرآن شریف میں آ گیا ہے۔ یہ پتھر ہوا پر ہے۔ مچھلی کے ہلنے سے زمین کانپنے لگی، مچھلی کے ہلنے سے زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تقریباً تمام مفسرین کا یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ مچھلی پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی۔ 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئی، 2 دن میں ان کی تمام چیزیں پیدا کی اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ جمعے کے دن آخری وقت سے ان کی پیدائش ختم ہوئی اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی وقت میں قیامت قائم ہوگی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمانوں سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس کے آسمان بنائے جو ایک کے بعد دیگر ساتھ ہیں۔ صحیح مسلم و نسائی شریف میں وارد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے اور فرمایا مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، اور برائیوں کو منگل کے دن، اور نور کو بدھ کے دن، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد سے آخری رات تک۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے نام یہ ہیں۔ پہلے آسمان کا رقیہ ہے جو سب زمرد کا ہے، دوسرے آسمان کا نام ارخلون ہے جو سفید چاندی کا ہے، تیسرے آسمان کا نام خیلوم ہے جو سرخ یاقوت کا ہے، چوتھے آسمان کا نام معون ہے
جو سفید موتیوں کا ہے، پانچویں آسمان کا نام وفا ہے جو سرخ سونے کا ہے، اور چھٹے آسمان کا نام وفنا ہے جو زرد یاقوت کا ہے، اور ساتویں آسمان کا نام چھٹے آسمان کا، اور ساتویں آسمان کا نام عروبہ ہے جو نور سے چمک رہا ہے۔ اب صوفیاء کرام اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مراتب روحانیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ صوفیاء کی تفسیر جو ہے باطل کے حوالے پر ہوتی ہے، وہ لوگ قرآن کے باطل سے بحث کرتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا ہر حرف کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اس کے 9 باطل، پھر ان میں ہر باطل کے 9 باطل ہیں۔ تو جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے جو رموز کھولتے جاتا، تو چونکہ وہ لوگ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کی روحانیت سے اور نور سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو 7 مراتب جو بتائے گئے ہیں 7 آسمانوں کے، دراصل یہ 7 مراتب ہے جو روحانیت کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا عالم ملکوت ارضیہ، یعنی جو زمین پہ ہم رہتے ہیں، اور خوائے نفسانیہ کا ہے، یہ نفسی جو دنیا ہے اس کا۔ دوسرا عالم نفس کا ہے، تیسرا عالم قلب کا ہے، چوتھا عالم عقل کا، پانچواں عالم سر کا یعنی راز، اور چھٹا عالم روح کا، ساتواں عالم خفا کا ہے جو بالکل پردے میں۔ اب جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پہ کرم کا، اسی تک اس کی رسائی ہو سکتی، ورنہ عام مخلوق کی جو ہے وہ خفا تک رسائی نہیں ہو سکتی، جسے سر روحی کہتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے طریق سماع کے متعلق پوچھو، یعنی یہ آسمانوں کی جو ذکر ہے، یہ جو طریقے ہے، اس کے راستے کیا ہے، اس کے بارے میں میرے سے پوچھو، کیونکہ میں انہیں طریق عرض کے ذریعے سے جانتا ہوں، یعنی جس طریقے سے زمین بنائی گئی ہے میں اس طریقے سے جو ہے وہ چیز بھی جانتا ہوں جس طریقے سے آسمان بنائے گئے ہیں، اور اس کے طرف احوال و مقامات ہیں۔ یہ اوپر کی یہ صوفیاء کی حدیث روایت سے یہ ثابت ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ تمہارے حال اور تمہارے مقام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جسے زہد، تقوی، توکل و رضا وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیف تکفرون باللہ کا خطاب توحید کا ہے جو مومنین کو ہو رہا ہے، یعنی تم اللہ اور اس کے انبیاء کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم روحانی طور پر آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، یعنی تمہیں پشت آدم سے نکالا اور الست بربکم جیسا لذیذ خطاب چکایا، اور اس خطاب کی لذت کے ساتھ تمہیں جواب کی توفیق بخشی کہ تم نے بلا کہہ دیا، قالوا بلا ہے، پھر تمہیں موت بخشی، یعنی سلب آدم سے آبا میں پہنچا کر عالم طبعی انسانیہ کی طرف راجع کیا، پھر انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری سے، ان کی دعوت قبول کرنے سے پھر تمہیں زندہ کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی رہبری سے میرے ہی طرف تم کو لوٹ کے آنا ہے، یعنی تمام اشیاء کو تمہارے لیے اور تمہیں صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ قرآن شریف میں ذکر ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، کہ بندگی انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ میرا ہو کر رہے، میرے سوا وہ کسی کو اپنا دوست اور کسی کو اپنا غمخوار و مونس و خالق نہ مانے، اور صرف میرے سے محبت کرے، کیونکہ میری ایک محبت باقی ہے، باقی سب محبت پانی ہے۔
ہر محبت کی فنا ہے، میری ایک محبت کی بقا ہے۔ کیوں؟ کہ میں تیرے ساتھ رہتا ہوں۔ اب بتائیے کہ کون سی ایسی عزیز چیز ہے آپ کی دنیا میں جو آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب ہم اس کا شکر ادا کرنے میں کتنے کوتا اور کتنے معذور ہیں۔ آپ زندگی، ظاہری زندگی میں اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں گے، آپ کی بیوی، بچے، ماں، باپ، بھائی، بہن، دوست، احباب، اس کسی کی دوستی مستقل نہیں، یہ کسی کی دوستی پائیدار نہیں ہے۔ کیوں؟ تجربے کی دنیا میں آپ دیکھو، بہت چاہنے والی بیوی ہے، جان سے زیادہ چاہنے والی ماں ہے، آپ سو گئے انہیں بھی سو جاتی، آپ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اس کی یادیں بھی کبھی ہو جاتی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاگتے رہتا، آپ سوتے رہتے، آپ سوتے رہتے مگر آپ کا رب جاگتے رہتا۔ کیوں؟ کہ میرے بندے، اگر میں تیرے سے ہٹ گیا تو مر جاتا، اگر میں تیرے سے دور ہو جاؤں گا تو مر جائے گا، تو تیرے کو زندہ رکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں۔ تو میرے سے زیادہ محبت تیرے سے کون کرتا، اور تو میرے بھی یاد نہیں کرتا۔ تو اسی لیے جو عبادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے اپنے بندوں سے جو بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ تم مجھ کو بھول مت بھول، اس لیے کہ میں تیرے کو ہمیشہ، میں تیرے ساتھ رہتا ہوں، یعنی تمام اشیاء کو تمہارے لیے اور تمہیں صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، کیونکہ انسان اس کی مکمل عبادت کے مجموعے کا نام ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، مگر کوئی صرف رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تو کوئی سجدے میں ہے۔ صرف یہ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ یہ تمام مخلوقات کی مجموعہ عبادات کا مظہر بنا، کہ یہ قیام بھی کرتا ہے، یہ رکوع بھی کرتا ہے، یہ سجدہ بھی کرتا ہے، یہ تحیات میں بھی بیٹھتا ہے۔ تو یہ تمام پوری کائنات کی جتنی مخلوق ہیں، انسان ہو، اجنہ ہو، کہ جانور ہو، کہ چرند ہو، کہ پرند ہو، ان تمام کی عبادت کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کی مکمل شکل آپ کو نماز میں ملتی ہے۔ اسی لیے آپ کی عبادت آپ فرشتوں سے افضل اس لیے ہوئی ہے کہ فرشتوں کو یہ اعزاز یہ نہیں دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، مگر آپ کو وقت واحد میں اپنی تمام مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ بنایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساتوں آسمانوں کا وجود انسان کے تابع ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چل گیا کہ ساتوں انسانوں کا، آسمانوں کا وجود انسان کے تابع ہے۔ اب اس بات میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف معراج کا واقعہ آنکھوں کو نظر لا لیجیے، آپ کو معراج نبوی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ آسمان بھی یا حبیب تیرے قدموں کے تحت، یہ بھی تیرے لیے بنائے گئے، اس پر بھی تجھے تسخیر عطا کی گئی، ان کو بھی مسخر کر سکتا ہے تو، اس لیے کہ یہ تمام کی وجہ انسان، یہ زمینوں، یہ آسمانوں، یہ تمام کائنات بنانے کی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات میں جو سب میں آخر کی کس کو بنایا؟ انسان۔ سب میں آخر کے انسان کو بنایا، حتیٰ کہ جانور بھی پہلے بنا دیا، مگر انسان بعد میں بنا۔ کیوں؟ بولے بادشاہ آنے سے پہلے پورے انتظامات کرنا،
بادشاہ آنے سے پہلے تمام انتظامات صحیح ہونے کے بعد میں بادشاہ کی سواری آتی، کیونکہ یہ میری مخلوق، میری تخلیق کا شاہکار میں دنیا میں لا رہا ہوں، یہ میری تخلیق کا شاہکار ہے، اس لیے کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، دنیا میں آ رہا، اور یہ تمام مخلوق جو ہے میں اس کی خدمت کے لیے بنایا، اس کے لیے بنایا۔ اسی لیے میں اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیے کہ ہر تخلیق کا جو مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ تخلیق اپنی انتہا کو پہنچتی تو وہ اپنا حق ادا کرتی۔ جیسے نباتات، جمادات ہے، جمادات کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ جو مٹی، پتھر وغیرہ، ان کی کس زمین کی قیمت زیادہ ہوتی ہے؟ اب آپ بولیں گے بنجر ہل کی، ریئل اسٹیٹ کہتی ہے نا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زمین کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے، یعنی اس کے انسانوں اور جانوروں کے لیے کام ہے۔ تو زمین اپنی انتہا کو جب پہنچتی ہے تو اپنی پیٹ سے جو ہے اجناس اور پھل پھول نکالتی ہے، تو وہ زمین کی قدر و قیمت بڑی ہوتی ہے۔ تو زمین اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ مولا تو مجھے پیدا کیا اور میں تیری مخلوق کے لیے ان کے رزق کا ذریعہ بنائی، وہ زمین کی قیمت۔ اب اس کے بعد جانوروں میں کون سا جانور سب سے زیادہ اہم ہوتا؟ جو انسانوں کے کام، تو جو جانور جو اپنے سے اوپر والے مخلوق کے کام آتا، وہ جانور کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جو استعمال میں آتے ہیں یا کھانے پینے کے لیے جو جانور کا استعمال ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس بڑی، کیونکہ وہ اپنا حق ادا کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہو کے آگے والی مخلوق کے لیے ان کے رزق کا ذریعہ بن رہے ہیں، یا ان کی سواری کا جو بھی ہے انتظامات کا، تو یہ انہیں اپنی انتہا کو پہنچا۔ اسی طریقے سے اب انسان کا کام ہے کہ تو اپنی انتہا کو پہنچ کے تو اپنے مالک کے کام، ہر مخلوق اپنے اوپر سے مخلوق کے کام آ کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی کہ مولا میری پیدائش کا مقصد میں حل ہو گیا، کہ میں جس چیز لیے پیدا کی گئی تھی وہ پیدائش میری پوری ہوئی کہ میں اپنے آگے کے مخلوق کے لیے کام آئے، اور تو خدا کے لیے کام نہیں آتا تو شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بنے۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ تو فرما بردار نہ بنے، نہیں، تیرے لیے شرط یہ ہے کہ تو اپنے خدا کا فرما بردار بندہ بن جا۔ وہ ہوا بکل شیء علیم کے معنی کیا ہے؟ یہاں یعنی ہر شے کا اس کو علم ہے، یعنی تمام کی پیدائش جانتا ہے کہ انہیں کس لیے پیدا کیا، اور مخلوق کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی ذات اور صفات کی حمد نہ کرتا ہو اور اس کی وحدت و صمدیت کی گواہی نہ دیتا ہو۔ ہر شے گواہی دے کر کہتی ہے، ہر شے گواہی دے کر کہتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب تو نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، تو جو بھی پیدا کیا وہ حق ہے، اس میں کوئی جھوٹ، اس میں کوئی باطل، اس میں کوئی بناوٹ، کوئی دھوکہ نہیں، اور تو پاک ہے۔ اس بارے میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در جہان جلوگاہ وحدت تو شاہد اللہ گواہ وحدت تو، جہاں کی جلوگاہ میں تیری وحدت ہے، یہ تمام جہاں کا ذرہ ذرہ تیری توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدت کی تلاش ہے تو بولتے کہ ہر ذرے میں اس کی وحدت ہے، ہر ذرے میں اس کی وحدت ہے، اور ہر ذرہ تیری وحدت پہ گواہی دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے سے ایسی بحث ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل، تو ایک واقعہ سنا ہے کہ کوئی عالم صاحب اپنی کتاب میں لکھے کہ جب یہ بحث ہو رہی تو بعض صحابہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اس کے کہ حکم قرآن ہے، نبی پاک کا ارشاد ہے، تو ہم کو مان لینا ہے، بس یہ ہمارے لیے بس یہی کافی ہے
اس سے ہٹ کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. صرف دلیل یہی ہے کہ اللہ سچا ہے اور وہ بولا کہ میں یہ ہوں, میرے نبی سچے ہیں وہ بولے کہ اللہ ایک ہے. تو میں بولا بھائی پھر ڈرانے دھمکانے والی بات ہوگی, نہیں مانے تو دوزخ میں ڈال دیں گے. بات تو جو ہے سمجھانے کی تو نہیں رہی. پھر یہ ہے کہ بھئی آپ بغیر دیکھے یقین کرنے کی بات ہے. ارے ہاں یہ کافی ہے. ارے نہیں, اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس میں دلیل بھی ہے, اس میں دلیل بھی مل سکتی ہے آپ کو. اگر آپ اولیاء اللہ کی جوتیاں اٹھائیں گے, آپ صوفیاء کی غلامی کریں گے تو آپ کو دلیل بھی ملتی ہے اس میں. تو بولے اس میں دلیل کیا ہے؟ بولے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل چاہیے آپ کو. بولے ہاں یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. روئے زمین میں نہ ایسا کوئی پیدا ہوا, نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جس کسی کو بناتا ہے ایک ہی بناتا ہے. میں ایک کیسا ہوں تو میری تخلیق کا ہر ذرہ ایک ہے. سبحان اللہ. تو میری ایکتائی کی طرف دیکھ رہے تو خود اپنے آپ کو دیکھ لینا, تیرے جیسا کون ہے؟ ارے تو میرا بندہ ہے, تو میری مخلوق ہے, اور تیرے جیسی اربوں خربوں مخلوق ہے, لا تعداد مخلوق ہے. میں ان میں کوئی شرک نہیں رکھا تو تیری ذات, تیرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا, تو میرا شریک کہاں سے لاتا؟ سبحان اللہ. تو بولے یہ بات کون سی کتاب میں ہے؟ میں بولا اگر سب کتابیں مل جائیں گی تو پھر ہمارا مقصد ہی فیل ہو جائیں گے نا. ہم یہ جو بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں اگر آپ کو تو بات ہے کتابوں سے ہٹ کے بھی سمجھایا جائے. بات عقل میں آگے نہیں آگے, پسند اچھی بات ہے یا نہیں, سمجھ میں آنے والی ہے نہیں. نہ صرف انسانوں کی بات ہے یہ, آپ نیچے جتنی اترتے جائیے ہر مخلوق میں یہی کیفیت ہے. جانوروں میں ایک جانور دوسرے سے نہیں ملتا, اور نیچے جائیے پتوں, جھاڑ کے پتوں میں ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا, اور نیچے جائیے زمین کے ذرات میں ایک ذرہ دوسرے ذرے سے نہیں ملتا. اس لیے کہ ہم ایسے ایک ہیں کہ ہم جو بناتے ہیں وہ ایک ہی بناتے ہیں, ہم اس کا شریک نہیں رکھتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اب بتائیے, بیچ میں اگر میرے ذہن میں کچھ باتیں آ جائیں گے جو ہے شک و شبہات میں اس کا بھی بیان کرتے تھے تاکہ آپ لوگوں کو آگے وہ معاملات آسان ہو جائے. اب یہ فرشتے, اللہ تعالیٰ جو فرما رہا فرشتوں کہ میں زمین میں خلیفہ میں بناؤں گا اور اس کو زمین میں اتاروں گا. تو فرشتے ابھی آدم علیہ السلام آسمان پہ ہیں, ابھی آدم علیہ السلام کے مستقبل کا کوئی لائے عمل اللہ تعالیٰ زمین نہیں بتایا تھا, اور فرشتے بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایک انسان کو بنایا گا, تو نائب بنائے گا جو زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا. تو یہ ان فرشتوں کو کہاں سے آئے گا؟ نبی کریم کے علم غیب پہ سوال اٹھانے والوں کے لیے اتنا بڑا سوال ہے کہ یہ اتنی بڑی غیب کی بات جو ابھی مشیت الہی میں تھی, ابھی کوئی ان کے سامنے اس کا ڈھانچہ نہیں رکھا گیا تھا, یہ صرف مشیت الہی میں تھی یہ بات کہ میں, اللہ تعالیٰ ان سے بولا کہ میں خلیفہ بناؤں گا اور اس کو زمین پر اتاروں گا. تو فرشتے فوراً بول رہے کہ تو ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین میں جا کے خون ریزی کرے گا اور فساد کرے گا. تو میرے بھائی, فرشتے آدم سے کم درجے کی مخلوق ہے. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدم سے کم درجے کی مخلوق ہے.
اور آدم کی اصل محمد عربی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ آدم کی اصل ہے. کوئی آ کے بولے یا رسول اللہ، سرکار فرمائے کہ ارے آدم علیہ السلام بابا آدمیت ہے، تو سرکار فرمائے کہ آدم سید الاجسام، آدم جسم کے سردار ہیں، وانا سید الارواح، میں روح کا سردار ہوں. اس لیے کہ آدم میں جو روح پھونکی گئی تھی اس کی اثر بھی میری ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا فرمایا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض روایت میں سے ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. وہ نور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا تھا تو اس کو وہ تسبیح کی نقل کر کے فرشتے جو ہے اللہ کی تسبیح شروع کرے پڑھنا. اور پھر آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے، جب بیوی ہوا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے عرفات پہنچے، تو جب جبل رحمت پہ پہنچے تو ان کو فوراً وہ بات یاد آئی، تو وہاں جو دعا کرے انہوں اس دعا میں انہوں نے بحق محمدین کا لفظ استعمال کرا کہ واسطہ وہ محمد کا جو تیرے نزدیک میرے سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہ آدم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہچانا؟ تو بولے رب العالمین جب تو نے مجھے روح پھونکی بشر انسانیت میں جو انسان بنایا، جب سب سے پہلے میں جب دیکھا کہ یعنی عرش کے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں پر، پھولوں کی چھاتیوں پر اور عرش الہی کے تخت پر ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ یقین. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک آدم یہ تیری اولاد سے ہوگا، مگر اگر ان کو پیدا کرنے کا میرا مقصد نہیں ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہیں بنا. تو اب بتائیے کہ جب فرشتوں کے علم کا یہ عالم ہے، اب اللہ تعالیٰ پھر اس کی نفی بھی نہیں کرا. فرشتوں سے یہ بات نہیں بولا کہ بھئی تم لوگ نہیں جانتے بول کے، کوئی انکار نہیں کر رہا. انہوں نے بولا کہ جب فرشتے بولے گے یہ خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا کہ تم غلط بولا، نہیں، کیا بولا؟ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تمہارے جاننے کا انکار نہیں کرا، مگر میرے پاس جو علم ہے وہ تم سے زیادہ ہے. اس کے بعد میں جو کرنے والا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ بات تو تمہاری صحیح ہے کہ یہ دنیا میں جا کے خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، اس سے تو اتفاق کر لیا اللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد میں اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنا رہا ہوں؟ تو وہ اس کی تعبیر پھر آگے کی آیت میں ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پھر آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. اب بعض روایتوں میں ہے کہ 70 لاکھ زبانیں سکھائی گئی آدم علیہ السلام. 70 لاکھ زبانیں. یعنی زمین پیدا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سے قیامت تک جو چیزیں جو بولیاں ہوں گی، چرند کی، پرند کی، جانوروں، ہر ایک کی بولی، انسانوں کی ہر بولی اور ہر چیز تمام آدم علیہ السلام کو سکھائی دی. تو کیا فرمایا کہ باقی جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور باقی جگہ بیان کرتے ہیں، فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتے. بے شک تو رب ہے، تو خالق ہے، تو سب سے زیادہ جاننے والا. اور یاد کیجئے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی میرے احکام میں میرا نائب ہوگا. کیا مطلب؟ میری طرف سے دنیا کا نظام چلائے گا. میری طرف سے دنیا میں حکم کو نافذ کرے گا، میرے احکام کو نافذ کر کے ان کی خط و خط ان کے اوپر گرفت رکھے گا، ان کے اوپر کنٹرول کرے گا. وہ آدم علیہ السلام ہے. انہوں نے عرض کیا کیا
تو کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا، یعنی معصیت کے ساتھ، یعنی گناہوں کے ساتھ، اور قتل کے ذریعے خونریزی کرے گا، جس طرح جنوں کی اولاد نے کیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آدم کے اترنے سے پہلے زمین میں جناں رہتے تھے۔ جنوں کی اولاد نے کیا۔ جب وہ یہاں دنیا میں تھے، جب انہوں نے فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کو بھیجا، بس انہوں نے ان کو جزائر یعنی آئیلینڈ جو بولتے ہیں نا، جزیرے میں، اور پہاڑوں کی طرف ان کو ڈھکیل دیا۔ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی وہ پاکی جو تیری شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی آدم کی خلافت کو اور ان کی اولاد میں اطاعت و معصیت کو میں جانتا ہوں۔ میں کسی آدم کو خلیفہ کس لیے بنایا، اور پھر ان کی انسانوں میں اطاعت گزار بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، یہ تمام باتوں کو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بس ان کے درمیان عدل کا ظہور ہوگا کہ وہ لوگ عدل انصاف کریں گے، اس لیے کہ فرشتوں کے پاس، فرشتوں کی دنیا میں عدل کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ عدل کہاں ہوگا؟ جہاں قانون ہوگا، اچھائی اور برائی دونوں کو سامنے رکھا جائے گا تو عدل ہوگا۔ فرشتوں کے پاس عدل کا ذریعہ، عدل کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حکم کے تابع مخلوق ہے۔ وہ جو حکم پہ جس کام پہ لگا دی جاتی ہے اسی میں مصروف رہتی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ کرتے نہیں وہ لوگ۔ تو وہاں پہ تمہارے لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے، جیسے ہے ویسے ہے تم۔ مگر میں اپنی تمام تر خدائی کو آزمانے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ میری خدائی کی آزمائش ہے انسان، اس لیے کہ میں اس کو اتنا بڑا کیوں بنا، کیونکہ میں اس کے اوپر امتحان بھی ویسے ڈالوں گا، میں ان کو آزمائش میں بھی ایسے مبتلا کروں گا کہ پھر دنیاوی لذات سے ان کی جو ہے، ان کی شہوات کی جو ہے طرف رغبت دلاؤں گا، پھر میری محبت سے ان کے قلوب کو منور کروں گا، پھر ان کو صلاحیت دوں گا کہ وہ منتخب کرے صحیح یا غلط۔ تم کو اختیار نہیں دیا میں، تم کو اختیار نہیں دیا، تم صرف حکم کے تابع ہے۔ ان کو میں مختار ہوں، ان کو میں بہت سارے معاملات میں مختار بھی بناؤں گا، تاکہ وہ میری بات کو، میرے احکام کو سن کے، سمجھ کے، میرے انبیاء کی گفتگو سن کے وہ چیز کو مانے یا نہ مانے۔ جب مانیں گے تو میں اپنے پسندیدہ لوگوں کے زمرے میں رکھوں گا، نہیں مانیں گے تو اس لیے کہ اگر انسان نہیں بناتا تو روزہ کس کے لیے تھی؟ تو اس کو بھی آباد کرنا تھا، تو نافرمانوں کی بھی ایک دنیا بنایا، ایمان والوں کی بھی بنایا، کافروں کے لیے بھی۔ تمام چیزیں یہ اس کی قدرت کے عجائبات میں سے۔ بس ان کے درمیان عدل کا ظہور ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مکرم مخلوق ہرگز پیدا نہ کرے، فرشتے بولے ہم تیری تکریم، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیرا حمد کرتے ہیں، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، ہم تیرے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، تو ہم سے زیادہ مکرم کیوں پیدا کرتا کسی اور کو؟ پیدا نہ کرے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا وہ اور کسی نے نہیں دیکھا۔ یعنی تو جنوں کو جو ہے اپنی طاقت دے کے دنیا میں بھیجا تھا، وہ لوگ کتنا خون خرابہ کرے، تیرے حکم کی نافرمانی کرے، تو پھر انسانوں کے ساتھ یہ کیوں آزماتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، یعنی اس طرح کے زمین میں سے۔ اچھا، اس کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی، کیونکہ بہت لمبی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی 60,000 سال کا ہے یہ معاملہ، یعنی یہ جو معاملہ ہے جو ذکر ہو رہا ہے، جس کا فرشتوں کی جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ سے، تو بولے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 60,000 سال کا ہے، 60,000 سال کا ہے، اور وہ زمین پر بہت طویل عرصے تک ٹھہرے رہے۔
تقریباً 70,000 سال. پھر ان میں حسد اور بغاوت پھیلی، یعنی یہ جو جنوں کا جو واقعہ جو بولے کہ یہ لوگ جو ہے زمین میں فساد پھیلائیں گے، تو وہ جو لڑے مرے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا، جن کا امیر قوم ابلیس تھا، اس کا نام عزازیل تھا. شیطان ابلیس کا نام پہلے جب انہیں اللہ تعالیٰ کے جب فرشتوں میں جو ان کے ملائکہ کا جو معلم الملائکہ تھا تو اس کا نام تھا عزازیل. اس سے علم میں اچھا زمین پر اترتے ہی جنات کو شکست دی. اچھا اس کے بعد میں ابھی جو آسمان کو بنانے کی بات جب یہاں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم دنیا کو خلیفہ کی بدولت محفوظ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم دنیا کو خلیفہ کی بدولت محفوظ فرماتا ہے، جیسا ہے کہ خزائن کو مہر سے محفوظ کرتا ہے. یعنی جب خزانے جب بادشاہی خزانے جب مہر کر دیے جاتے اس کے اوپر مہر لگایا جاتا تاکہ یہ چوری نہ ہو. تو بولے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی حفاظت کے لیے یا عالم دنیا کی حفاظت کے لیے یہ انسان اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے اس کے اوپر مہر لگاتا ہے. اور عالم دنیا میں ہر زمانے میں خلیفہ صرف ایک ہوتا ہے، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگی. کیا مطلب؟ انتہا تو محمد عربی پہ ہوگی نا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگی کیسے لکھے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو جو مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو جب وہ اسلامی فوج لے کے جب فتح کے لیے آگے بڑھیں گے تو دمشق کی جامع مسجد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت نہیں ہوئی نا. اور اللہ کا نظام ہے کہ کل من علیہ فان، کہ جس کو پیدا کرتا ہوں اس کو مرنا ہے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت نہیں ہوئی، اٹھا لیے گئے انہوں. اب انہوں مرنے کے لیے دوبارہ زمین پہ اتارے جائیں گے. تو جب وہ حضرت مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی تو حضرت مہدی فرمائیں گے کہ بھئی آپ نبی ہے، آپ آگے چلیے، آپ قیادت کیجئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں بے شک نبی تھی مگر اس وقت میں امت محمدی میں اترا ہوں، اس وقت میں امت محمدی میں اترا ہوں. تو پھر وہ دونوں جو ہے پھر اسلامی حکومت جو فوج ہے اس کی جو ہے سپہ سالاری کرتے ہوئے آگے. تو اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگی. تو اب یہاں پر دنیا یعنی ایک چھوٹا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس کو میں بتا دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت لمبا ہو جاتا ہوں. پھر میں ایک چیز آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بات کا پتہ چل جائے. ٹھیک ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے بولا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بولا کہ مٹی لاؤ. تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے مٹی لینے کے لیے تو مٹی ان کو اللہ کی قسم دے کے روک دی کہ بولے تم کو قسم ہے اس ذات کی کہ اللہ کی کہ تم میرے بھی ظلم مت کرو. تو پتہ چلا کہ مٹی بھی یہ جانتی تھی کہ میں کسی شریر جسم میں ڈالے جانے والی ہوں. سبحان اللہ، کیا کہیں سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ بولے جبرائیل مٹی نہیں لائے. تو بولے مولا وہ تیری قسم دے دی اس لیے میں اس کو میرا ہمت نہیں ہوئی. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے وہی جواب لے کے آئے کہ مٹی تیری قسم دے دی اس لیے میں اس کو نہیں لا سکا. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں بھی جو ہے خالی ہاتھ آئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے انہوں جا کے مٹی اٹھا لی. اس لیے کہ انہوں بولے کہ تیری قسم اگر میرے کو حکم دینے والا بھی میرا رب ہے میں اس کا نافرمان نہیں بننا چاہتا. میں اس کا نافرمان
نہیں ہو سکتا چونکہ حکم میرے رب کا ہے لہذا. تو انہوں زمین کے 4 کونوں سے 4 تو بولے قریب وہ جو مٹی کا جو ہے اس میں بتایا گیا کہ 40 گز اتنی جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ اٹھا لی. اب یہ زمین سے ہر جگہ کی مٹی، ہر رنگ کی مٹی لی گئی. زمین کے جتنے رنگ ہیں ان تمام رنگ کی مٹی کو اکٹھا کر کے انہوں لے کے گئے. پھر اس کو تمام پانیوں سے گوندا گیا، اس کو برابر کیا گیا. اسی وجہ سے یہ جو انسان کے رنگ ہے وہ اس کی وجہ ہے. انسان کے جو رنگوں میں اختلاف ہے کہ کوئی گورا ہے تو کوئی سانولا ہے تو کوئی کالا ہے کوئی گندمی ہے، تو یہ تمام جتنی زمین پہ مٹی ہے وہ مٹی کے رنگ انسانوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے میں اس کو یہیں رکھتا ہوں. پھر 5 منٹ برکت کے طور پہ میں میلاد شریف کے بارے میں آپ کو ذکر کروں گا تاکہ جو ہے میلاد شریف کا مہینہ ہے اور اس کی مناسبت سے کچھ بات بھی ہو جائے. تو پہلے شروع کرتا ہوں میں حضرت عبد المطلب کی منت سے کہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ مجاور جو متولی تھے کعبۃ اللہ شریف کے اور خاندان بنو ہاشم کے تھے. تو اسی وجہ سے شروع سے جو ہے وہ بنی اسماعیل جو متولی جو تولیت جو ہے انہی کے خاندان میں تھی. تو حضرت عبد المطلب متولی تھے اور وہ ایک وقت ان کے دور میں ایسا ہوا کہ وہ زمزم بند ہو گیا. تو زمزم بند ہو گیا تو حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے پاس منت مانی کہ اگر یہ زمزم جاری ہو جائے تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو نظر کر دوں گا. تو وہ منت قبول ہوئی تو وہ جاری ہوا. تو اب یہ طے ہوا کہ 10 بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو کریں. تو وہ 10 بیٹوں کا خورا ڈالا گیا تو وہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام پہ. اور حضرت عبداللہ کو حضرت عبدالمطلب بہت چاہتے تھے. تو اب وہ کاہنوں کے پاس اس زمانے کے جو نجومی کاہن وغیرہ ان سے جا کے بولے کہ بھئی میرا بہت عزیز بیٹا ہے، اس کے بدلے میں کچھ اور ہو سکتا تو بتاؤ. میں اس کو میرا دل پسند ہے، میں راضی نہیں ہوں کہ میں اس کو جو ہے منت بھی پوری کرنا ہے اور میں اس کو جو ہے شہید نہیں کر سکتا. تو وہ لوگ طریقہ بتایا کہ جو ہمارا رواج ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طرف اونٹ رکھو ایک طرف عبداللہ کو رکھو، پھر دونوں پہ خورا ڈالو. جب تک اونٹوں پہ خورا نہیں گرا جب تک اونٹ بڑھاتے جاؤ. تو اس طریقے سے 2 اونٹ رکھے، خورا حضرت عبداللہ پہ گرا، 10 اونٹ کے اوپر خورا عبداللہ پہ، 50 اونٹ پہ خورا عبداللہ پہ، 100 اونٹ کے اوپر جب اونٹوں پہ خورا گرا. تو حضرت عبداللہ کی جو جان بچانے کے لیے انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی دی ہے. اب یہ حضرت عبداللہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک کے بارے میں بتاؤ، یعنی اب ان کی شروع کیسا ہوئی. اس کے بعد تاریخ کتابوں میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں سے جاتے تو ہر عورت چاہتی کہ وہ آپ کے قریب آئے، آپ کو دلچسپی، ان کو ترغیب، ان کو رغبت دلانے کے لیے، ان سے محبت کے لیے، ان سے انس کے لیے بہت کچھ حرکتیں کرتی ہیں، آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتی اور آپ منہ بچا کے بڑی شرمندگی سے بڑے شرم سے جو ہے لوگوں سے بچا کے نکل جاتے ہیں. جس دن آپ کی شادی ہوئی تو وہ تھا جمعرات، جمعے کی شب. آپ حجرے دوسرے دن صبح میں زفاف کے بعد جب دوسرے دن صبح نکلے تو جو عورتیں کل تک آپ کے اوپر فریفتہ اور جو ہے شیدا ہوتی تھی وہ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. تو انسانی طبیعت ہوتی کہ کل تک میں تمہارا اتنا محبوب تھا، آج اچانک کیا ہو گیا میرے سے کہ تم لوگ میرے سے آنکھ بھی نہیں ملا رہے. تو آپ ایک عورت سے پوچھے کہ بھئی آخر کیا ہو گیا اچانک. تو بولے کہ دیکھو دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے پیشانی پہ ایک نور تھا. تو ہر عورت کی یہ تمنا تھی کہ وہ نور جو ہے وہ اس کے پیٹ میں منتقل ہو جائے، مگر اب وہ نور تمہارے پاس نہیں رہا. تو اس کے اوپر علماء کرام فرمائے کہ وہ نور اسی رات کو شب جمعہ کو صلب حضرت عبداللہ سے بطن آمنہ میں منتقل ہو گیا تھا.
اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل اور شاید امام شافعی بھی فرمائے کہ ہمارے ہاں شب جمعہ 1000 شب قدر سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر کو قرآن اترا، شب قدر قرآن نازل ہوا، اور شب جمعہ ناطق قرآن کا وجود عمل میں آیا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن آمنہ میں قرار پکڑا۔ اب جس وقت آپ مختصر سی خالی میں چند باتیں بتا دیں تاکہ آپ کو میلاد شریف کی اہمیت اور میلاد کیا چیز ہے بتانا، کہ اب اس کے بعد جب سرکار کا تولد، جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں دیکھی کہ اچانک ایک کونے سے جو ہے ایک شاندار عجیب و غریب حسین و جمیل عورت نمودار ہوئی جو ہمارے قبیلے کی نہیں تھی، تو میں ان کو دیکھ کے بڑی ششدر ہوئی کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں حاجرہ ام اسماعیل ہوں اور تمہارے کو جو ہے نبی آخر الزمان کے آنے کی مبارکباد دینے آئی ہے۔ پھر دوسرے کونے میں دیکھے تو بی بی مریم تھی، آپ پوچھے آپ کون؟ تو بولے میں مریم بنت عمران ہوں، میں تم کو مبارکباد دینے آئی ہوں کہ تمہارے جو ہے تمہارے گھر آخری نبی پیدا ہونے والا ہے۔ پھر تیسری جانب حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تو تھے مگر اللہ تعالیٰ کی بہت نیک اور خاص اولیاء اللہ میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے، تو یہ تینوں نے حضرت محمد علیہ السلام کی دایا کا کام کیا۔ آپ کی جب آپ تولد ہوئے تو آپ کا صدر ڈھکا ہوا تھا۔ آپ بی بی آمنہ فرماتے کہ کچھ لوگ آئے، میں غیب سے آوازیں سنی کہ ایک ہرے کپڑے میں جو ہے نبی کریم کو لپیٹ لیے، لپیٹ کے بولے کہ ان کو لے کے چلو زمین و آسمان کی سیر کرواؤ، زمین و آسمان کی سیر کرواؤ اور اعلان کر دو کہ اللہ کا آخری نبی دنیا میں مبعوث ہو گیا ہے۔ بعد روایت میں یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم ہو گیا ہے کہ آسمانوں کو بقعہ نور کرو، اور یہ میں کوئی شاعروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی اور قاضی ایاز امام المالکی اولوں کی روایتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آسمانوں کو بقعہ نور کر دو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی دنیا میں آ گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آواز میرے کانوں میں آ گئی کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے والا اللہ کا نبی دنیا میں پیدا ہو گیا، اور کعبۃ اللہ احترام میں آپ جس جگہ تولد ہوئے تھے اس طرف جھکا، اور پھر آپ جس سال پیدا ہوئے تاریخ یہ بتاتی کہ اس سال روئے زمین میں کوئی عورت لڑکی نہیں جنی۔ تو یہ ایسے عجیب و غریب معجزات ہیں کہ حتیٰ کہ آپ کی والدہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھی کہ جو ہے دمشق سے تک جو ہے ایک نور تھا، اور جو ہے وہ قیصر کے جو ہے اس کے فارس کے محلات وہ تباہ ہو گئے، اور یعنی روم و فارس کی جو ہے ان کی تباہی اور ان کا ختم ہونا بھی جو ہے اسی وقت کی بشارتوں میں سے تھا۔ پھر جب بی بی دائی حلیمہ آپ کو جو ہے رضاعت کے لیے لے کے گئی، تو اب انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بچپن میں کبھی بی بی دائی حلیمہ سے 2 چھاتیوں سے دودھ نہیں پیے کبھی، کیونکہ ان کا ایک رضاعی بھائی تھا تو ایک اپنے رضاعی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ تو بہرحال اتنی بات ہے۔ اب میلاد النبی، اب جو بحث ہوتی ہے آپ لوگوں کے پاس روڈوں کے اوپر بعض لوگوں میں، کیا یہ میلاد کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو اس کے اوپر جو بزرگوں کی جو عقل میں آنے والی چند باتیں ہیں، جیسے بہت زمانہ پہلے مکے میں ایک عالم صاحب تھے حبیب عربی المالکی، انہوں جو ہے اس بارے میں بڑی اچھی کتابیں لکھے تھے۔ اس کی ایک روایت میں بتا دیتا ہوں آپ سے کہ بولے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کہ اللہ ابو لہب میرا بھائی ہے اور میرا دوست تھا، اب مر گیا تو مجھے اس کی کیفیت سے مجھے مطلع کر دے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھے
کہ ابو لہب جو ہے بڑی شدید عذاب میں، بے انتہا شدید. پوچھے کہ بھائی کیا ابو لہب کیا حال ہے تیرا؟ تو بولے میں بتا نہیں سکتا عذاب کی حالت، سخت عذاب میں ہوں، مگر پیر کے دن میری انگلی سے ایک رطوبت جاری ہوتی ہے، یعنی لکوڈ نکلتا ہے، تو اس کو چوسنے سے میرے اس دن جو ہے وہ میری جو تکلیف ہوتی، جو میری جو تکلیف ہے اس میں کچھ کمی ہوتی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ یہ نعمت پیر کے دن کیوں تیرے کو نصیب ہوئی. پیر کے دن یہ جو تھوڑی سی جو نعمت نصیب ہوئی کہ جس سے تیرے جسم کی ہفتے بھر کی تکلیف میں جو کمی آتی ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ جب ان کی لونڈی باندھی تھی حضرت صوبیہ، تو صوبیہ جو ہے دوڑتے ہوئے آئیں، آ کے ابو لہب سے بولی کہ بھائی مبارک ہو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. تو خوشی میں بھائی کے گھر بیٹے کی خوشی میں اس انگلی سے وہ اشارہ کیا تھا کہ تو آزاد ہے. تو محمد ابن عبداللہ کی خوشی میں، محمد ابن عبداللہ کی خوشی میں ایک لونڈی آزاد کرنے سے خبر میں 50-60 سال کے بعد حضرت عباس عبدالمطلب یہ خواب دیکھ رہے ہیں. 50-60 سال کے بعد بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے کہ اس کو ثواب مل رہا ہے. اگر محمد رسول اللہ کی خوشی مناتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طریقے سے اب جیسے ہمارے ابراہیم پاشا کے لیے ایک حدیث بتا رہے تھے تو وہ بھی یاد آگے بتا دیتا ہوں کہ بولتے کہ یہ لوگ بتاتے کہ بھی اس میں صحابہ کرے تھے کیا. لیکن یہ بےہودگی بےہودہ گفتگو ہے، کیونکہ علماء کا، ہر اہل عقل کا، ہر دانشمند کا یہ مقبول فارمولہ ہے کہ نفی کرنے والا نفی کی حدیث بتائے تو اس کے بعد میں کرنے والے پہ گناہ ہوتا. نہیں کرنے کی دلیل حکم بتاؤ. جب نہیں کرنے کا حکم نہیں ہے تو پھر اب وہ چیز جو ہے، اب وہ چیز نفل ہو سکتی، مباح ہو سکتی، اس کی بہت ساری اقسام جو ہے جائز میں آ جاتی ہیں. اگر دلیل آتی کہ نہیں کرنا تو وہ چیز جو ہے احکام کے خلاف ہو جاتی ہے اور اس کا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے. تو کوئی ایسی دلیل کوئی حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ سرکار یہ فرمائے کہ میری میلاد مت کرو. صحابہ نہیں کرے یہ دلیل نہیں ہوتی، یہ دلیل نہیں ہوتی. اسی لیے کہ ہر زمانے میں جیسے احادیث سے ہے کہ بھئی کئی ایک امت کی ایک بڑی جماعت اگر کسی کام کو کا انجام دے رہی ہے تو وہ اس کو آپ لوگ مان دو، اس کے اوپر چڑھو، حکم ہے یہ. اگر ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت کوئی کام کرتی ہے تو اس کے اوپر عمل کر لو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں مشیت ہے. تو اجماع کا اتنا بڑا خیال فقہ کی بات بتا رہے ہیں. فقہ میں یہ فقہ کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی جماعت اگر کوئی عمل کرتی ہے تو اس میں اس کے اوپر عمل کرنے میں آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں ہے. تو اب چل جائے کہ بارہا دیکھیے خوشی کا اظہار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرمایا نہیں فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ ہماری نعمتوں کا تم خوب چرچا کرو. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس لیے کہ جب قرآن میں جب آخری آیات میں سے قرآن کے جو کیا ہے الَيَوْمَ أَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ کس کے اوپر ہوئی نعمت پوری؟ آج میں اپنی نعمتوں کو تم پر پوری کر دیا. تو یہ نعمتوں کا اتمام کس کے اوپر ہوا؟ تو نبی کریم کے اوپر ہوا نا. تو نبی کریم کو اللہ کی نعمت ماننا، نبی کریم کو اللہ کی رحمت ماننا، نبی کریم کو اللہ کا محبوب ماننا اور اس کے اوپر خوشی منانا، یہ تو عین سنت الہی ہوئی نا. ابھی جیسا میں بتایا کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی اور شیخ عبدالعیاض المالکی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں کو نور علی نور کرو
تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پہ خوشیاں منانے کا فرشتوں کو حکم دیا تھا، اس لیے کہ یہ اس کی مقصد، اس کا روز ازل کا جو مقصد تھا وہ پورا ہونا تھا۔ انسانیت کی ابتدا اور انتہا کا نام محمد عربی ہے، ابتدا بھی ان سے ہے، پھر انتہا بھی ان پہ ہوگی۔ اسی طریقے سے ابھی جو بتا رہے تھے کہ حدیث اگر دلیل کے نہیں حدیث بتائیے تو اچھی بات بتایا نا، پرسوں کا ذکر پہلے حدیث بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث بتایا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لا کے بولے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو پوچھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حمد کر رہے ہیں اور اس کا احسان، اس کے احسان کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذکر اللہ میں، اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے احسان کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کے احسان کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ کا احسان کیا ہے؟ قرآن دیکھیے آپ کیا بولا اللہ کا احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ آل عمران کی 164ویں آیت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا، جبکہ ان میں سے انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا، ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور بالیقین یہ لوگ اس سے قبل صریح غلطی میں تھے۔ اب اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو نبی کریم علیہ السلام کا وجود پاک مسلمانوں پہ اللہ کا احسان ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اللہ کا احسان یاد کرنا عبادت ہے، اللہ کے احسان کا ذکر کرنا۔ اور صحابہ بیٹھ کے فرما رہے کہ ہم لوگ کس لیے بیٹھے ہیں، تو قسم کھا کے بولے کہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا احسان یاد کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا احسان سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا کہ میرا یہ احسان ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنس کا، یعنی تمہارے جیسا ظاہر میں تمہارے جیسا دکھنے والا ہے، تمہارے جنس میں ایک نبی بھیجا۔ تو یہ احسان ہو گیا۔ احسان کا ذکر کرنا عبادت ہے، احسان کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت ہے، احسان کا ذکر کرنا ہر عاقل و بالغ کی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ احسان جزاء الاحسان، کہ احسان کا ذکر کرو، احسان کوئی اچھی چیز ہے، خاص عبادتوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو نبی کریم کا وجود ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور احسان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب اس میں اور ایک بات پتہ چلی کہ وہ لوگوں کو آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، تو اس سے حیات النبی ثابت ہوئی۔ مردہ صفائی کیسے کر سکتا ہے کسی کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو باتیں ہیں کہ نہیں وہ صرف صحابہ کی حد تک، یہ بے انتہا گمراہی کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے اوپر، پڑھنے والے کے اوپر اس کا اطلاق ہے۔ وہ شان نزول کوئی بھی ہو،
وہ شان نزول کو سمجھانے کے لیے بولا جاتا. شان نزول وجہ نزول آیت نہیں ہوتی، وجہ فہم آیت ہوتی، افہام آیت ہوتی، ہو سکتی وہ، مگر اس کی نزول کی وجہ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آیت ہے یا پہلے وجہ ہے. پہلے آیت ہوتی یا پہلے سبب ہوتا؟ پہلے آیت ہوتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو جو ہے محفوظ تھا لوح محفوظ کے اوپر، پھر اس کو پھر فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر وہ آسمان دنیا کے اوپر لیلۃ القدر کے اوپر اتارا گیا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر، پہلے آسمان کے اوپر شب قدر کو اتارا گیا، پھر آسمان دنیا سے حسب حکم جبرائیل علیہ السلام وہ آیات کو لے کے لاکے، تو وہ لانے کے تو واقعہ آیت کے بعد ہے. آپ جو واقعے کو اہم بتا کے آپ آیت کی شان گھٹانا چاہ رہے ہیں، یہ گندی حرکت ہے. واقعہ اسی لیے وہ ہوتا تھا کہ تاکہ عقل کے ذریعے لوگ اس کو سمجھ سکیں کہ بھئی ہاں یہ آیت نازل ہوئی، ابھی یہ واقعہ ہوا تھا، لہذا یہ آیت بھی اتری ہے، تو تاکہ اس کو سمجھنے میں اس کی باریکیوں کو، اس کے سیاہ و سباق کو سمجھنے میں اس کی آسانی ہو جائے. نہ کہ آیت واقعہ پہلے نہیں ہوتا ہے. اگر یہ باتیں صحیح ہوئی تو آپ کو ایک ایک لفظ قرآن کریم کا قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے. اب یہ بولنا کہ نہیں وہ صرف صحابہ، تو بیشتر صحابہ تو سرکار کے ساتھ نہیں رہتے تھے. مکے کے صحابی سرکار سے دور رہتے تھے، طائف کے، خیبر کے، دور دراز کے علاقے، کبھی کبھی جو ہے سرکار سے ملاقات ہوتی تھی ان کی، سالوں میں کبھی ایک بار ہوتے تھے. پھر مدینے میں بھی رہنے والے کہ سب صحابی روزانہ سرکار سے ملتے تھے کیا؟ وہ چند سے جو سرکار کے ساتھ زیادہ رہتے تھے. مگر یہاں تو یہ ہے کہ وہ اجمالی طور پہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگوں کی صفائی کرتے ہیں. تو پتا چلا کہ ذکر محمد علیہ السلام تمہارے قلب کی پاکی کی ضمانت ہے. ذکر رسول پاک سے تمہارے قلب کی پاکی ہوتی ہے، اس سے تمہارے نور میں جلا پیدا ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب پھر ایک حدیث شریف میں اور صاف کر دی ہے اللہ تعالیٰ من ذکرک ذکرنی. کیا بولا؟ اے حبیب جو تیرا ذکر کرتا ہے دراصل وہ میرا ذکر کرتا ہے. تو پتا چلا کہ ذکر نبی ذکر خدا سے جدا نہیں. اب میلاد میں کیا ہوتا؟ صلاۃ السلام پڑھا جاتا، حضور کی سیرت بیان کی جاتی، حضور کی میلاد کی باتیں بتائی جاتی، تمام سیرت سے تعلق ہے. پھر اس کے بارے میں بھی قرآن شریف فرمایا رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی طریق، ان کی سیرت کو جو ہے تو اپنا اونا بچھونا اپنا بنا لو. تو جب آپ سیرت کی باتیں سنیں گے، نبی پر صلاۃ السلام پر درود السلام پڑھیں گے، تو ہر ایک اپنی ذات میں ایک عبادت ہوئی نا. ان کے اوپر درود پڑھنا عبادت، ان پہ سلام پڑھنا عبادت، ان کی سیرت سننا عبادت. اب یہ قرآن کیا ہے؟ آدھا قرآن تو صرف انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا ہے. آدھے قرآن میں تو قصص الانبیاء ہے پورے. تو پتا چلا کہ ذکر انبیاء جو ہے ایک کلام الہی ہوتا. ذکر انبیاء کلام الہی ہے. یہ قرآن دلیل دے رہا، ورنہ اتنے سورے جو ہے 26-27 پیغمبروں کے واقعات قرآن میں ذکر کر کرا اللہ تعالیٰ. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ تمام کے واقعات. تو پتا چلا کہ ان کے روزمرہ کے، ان کے ماں باپ کے ساتھ گفتگو، ان کی بیوی بچوں کے ساتھ گفتگو، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کہ یہ واقعات سے ہم کو کیا ملا؟ ہم کو یہ ملا کہ مولا تو جس کو چاہتا ہے وہ اس کو اپنا کلام بنا لیتا، جس سے محبت کرتا. اب ذکر موسیٰ کلام اللہ، ذکر ابراہیم کلام اللہ، ذکر محمد کلام اللہ ہے نہیں ہے؟ تو جب کلام اللہ کی بات کرنا بدعت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو میلاد شریف کے جو ہے وہ
مبارک موقع ہیں، ان کے اوپر جو ہے بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس جگہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے ان کی محفل سجتی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اس سے جو ہے آپ کو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لوگ اس کو ہاں بے شک صحیح ہے کہ جو اگر کوئی اعتراض کی بات ہے اس سے اجتناب کیا جائے، جیسے گانا بجانے ہیں، شور شرابہ ہے، ناچ گانے ہیں، اس لیے کہ جو ہے یہ چیز عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے۔ چل جائے کہ میلاد النبی کے دن عام دنوں میں بھی جو ہے غلط، اگر کوئی ایسے موقعوں کے اوپر اگر ناچ گانا ہوا تو وہ اچھا، کوئی بھی شریف آدمی اس کو برا سمجھتا، تو عام دنوں میں جو چیز بری ہوتی وہ تو میلاد النبی کے دن تو مزید بری ہو جاتی ہے، تو اس سے مگر اس سے اصل مقصد سے ہٹانا یہ گمراہی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نبی پاک پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، زیادہ سے زیادہ سلام کریں، زیادہ سے زیادہ سرکار کی سیرت کا ذکر سنیں، زیادہ سے زیادہ سرکار کی باتیں سنیں، ان کی معجزات، ان کی تاریخ تمام، یہ کیونکہ یہ سب عبادت ہے۔ اب اگر کوئی صرف اس وجہ سے بولا نہیں وہ شور شرابہ ہوتا تو وہ بات ہٹا دو اس کو۔ وہ تو عام دنوں میں جیسے اکثر دلیل یہ لے کے آتے بعض لوگ، جیسے سعودی عرب کے جو مفتی صاحب تھے انہوں نے یہ بہت بڑی دلیل بتایا تھے کہ چونکہ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کے دن جو کرسمس وغیرہ وہ لوگ شراب وغیرہ پیتے ہیں، اسی لیے یہ چیز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بڑی پوشیدہ دلیل ہے، اس لیے کہ شراب تو ہمارے پاس نشے ہر حالت میں حرام ہے۔ ارے اچھے دن رسول پاک کی میلاد کے دن تو استغفر اللہ، اس سے پہلے اللہ موت دے دے کسی مسلمان کو، عام دنوں میں حرام ہے تو پھر اس کو ملانا، وہ اچھے دن بھی برے دن بھی کوئی نہیں، شراب ہر لمحے رات دن 24 گھنٹے میں 1 ساعت کے لیے بھی آپ کو چھوٹ نہیں دی گئی شراب کی، تو جو چیز حرام ہے وہ حرام، اس کو بحث کیسی ہے؟ مگر ابھی یہ بولنا کہ نہیں وہ لوگ وہ جشن کے دن پیتے، ارے ہمارے پاس تو عام دن بھی نہیں پی سکتے، جشن کے دن پینے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا اس میں؟ تو ایسی دلیلوں سے جو ہے معصوم ذہنوں کو جو ہے جو اس کو بگاڑ دینا، اور یہ کہ اچھا عمل ہے آپ کریں گے تو آپ کی روحانی باریکی نصیب ہوں گی، محبت رسول سے آپ کے قلوب میں جلا پیدا ہوں گی، محبت رسول سے آپ کی جو ہے روحانی دنیا میں ایک یعنی انقلاب یعنی تغیر بلندی درجات ہوں گے اس سے، اس لیے کہ یہ ذکر ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ بتائیے نماز للہ تعالی، روزہ للہ تعالی، حج للہ تعالی، ہر عبادت آپ اللہ کے لیے کریں۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے۔ درود ایک ایسا عبادت ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں۔ تو ایک درود ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ ہو کے نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے یہ چیز بہت ہی فائدے کی ہے، اور اس میں آپ کے لیے دنیاوی اور اخروی بہت درجے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اس میں بہت واقعات ہے۔ موقع سے مختصر میلاد کے بارے میں آپ کو جو ہے میں سمجھا دینا چاہوں گا کہ کوئی بحث وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ جو ہے بے تکی دلائل کے ساتھ جو ہے ایک حجت کرنے کے لیے جو ہے آپ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی حجتوں میں کوئی دلیل نہیں ہے، صرف بکواس ہے۔ غلطی ہر حال میں غلطی ہے، اچھا ہی ہر حال میں اچھا ہے۔ اب وہ اس سے وہ غلطی ہو سکتی، تو یہ ایسے جو ہے یعنی اشتباہات پیدا کرنا، ایسے جو ہے ایک کیا بولتے ہپوکریٹک جو ہے ایک سیناریو لے کے آگے سامنے رکھ کے ڈرا دینا، یہ دین کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے بس وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور میں قبول کر لوں، وہ تو اس کی عادت کریمہ یہ ہے کہ میرا بندہ صرف میرے سامنے گڑ گڑائے اور میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی آپ خبر سے لے کے حشر تک
ہر جگہ ہونے چاہیے نا جی، ہر جگہ ہونے چاہیے نا. قبر میں آپ جا رہے ہیں، فرشتے آ کے کیا پوچھیں گے آپ سے؟ 3 سوال. تیسرا سوال کیا ہے معلوم آپ؟ پہلا سوال من ربو کا، دوسرا سوال ما دینوں کا، تیسرا سوال کیا ہے؟ ما علمک بہذا رجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا جانکاری رکھتے ہو؟ تو وہ ھذا رجل کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ. اب اس کے اوپر بڑے بڑے علماء اور فقہا جو ہے وہ بڑی تحقیق کرے. اب کوئی یہ انکار نہیں کر سکے کہ خبر میں دیدار نبی ہوں گا. کیوں کہ لفظ ھذا رجل ہے، اور ھذا جو ہے عربی زبان میں جو موجود جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. یعنی ھذا کتاب جو ہے جو نظر جو آتی ہے اپنے آپ کے سامنے جو ہے، یعنی پریزنٹ جو چیز ہے وہ. تو اب بحث صرف اس بات پہ ہوئی کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف لائیں گے؟ بات بولے ہاں، بات بولے نہیں، بات بولے نہیں نبی کریم کی شبیہ مبارک دکھائی جائیں گی، بات بولے کہ نہیں اس خبر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ خبر انور تک ایک نور ہوگا جس سے وہ بندہ جو ہے وہ دیکھ سکے گا. تو دیکھنے کا انکار کوئی نہیں کرے، طریقوں سے الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرے، مگر رویت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انکار نہیں کرا. اب وہ آخری اور پریکٹیکل سوال پوچھے، وہ اس سوال کی کامیابی کے اوپر فرشتے بولیں گے نم کا نعمت العروس. جب بندہ بولے گا کہ ہر یہ تو میرے آقا ہے، ان کے غلامی ان کی محبت میں تو میں جیتا تھا، یہ میرے رسول ہے، تو جیسا یہ زبان سے اقرار ہوگا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، تو فرشتے بولیں گا کہ نم کا نعمت العروس، اب تم دلہن کی نیند سو جاؤ. عذاب قبر محفوظ، عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا. باپ صرف تعارف شناخت محمد رسول اللہ پہ. ورنہ اگر آپ رب کو بھی پہچان لیے، دین کو بھی پہچان لیے، میں محدثین کی بات بتا رہا ہوں، یہ رب کو بھی پہچان لیے، دین کو بھی پہچان لیے، رسول اللہ کو نہیں پہچانے تو دوزخ ہے. اس لیے کہ کون سے رب کو پہچانا، کون سے دین کو پہچانا. رب موسیٰ بھی ہے، رب نمرود بھی ہے، رب ابراہیم ہے، رب نمرود ہے، رب موسیٰ ہے، رب فرعون ہے، رب محمد ہے، رب ابو جہل، سب ایک ہی طرف ہے. تو کس کو پہچانا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بولنا پڑے گا رب محمد کو. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں رب تو میں ہوں، میں ان کا بھی رب ہوں، تیرا بھی رب ہوں. میرے تعارف کس سے ہے تیرا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں جب نہیں بولا کہ میں سو رب الارض والسماوات اجمالی طور پہ بولا، رب المشرقین والمغربین بولا، پھر مخصوص طور سے بولا رب ہارون و موسیٰ، رب ابراہیم. مگر کبھی کوئی نچلی سطح میں نیچے یعنی مجھے جانوروں کی طرح منسوب کر کے اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرا ہوں، حالانکہ رب ان کا بھی ہے. تو آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ رب محمد کو جانتا ہوں میں. تو وہ کیسا معلوم ہوگا کہ جب محمد علیہ السلام سے واقف ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب میرے رسول کو جانتا تو میرے کو بھی جانتا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اب حشر کا میدان ہے، کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیں، سیاہ ستہ نہیں، باقی کے جتنے غیر سیاہ ستہ کی جتنی حدیثیں پڑھ لیجیے، سب میں آپ کو ایک ہی حدیث ملے گی. حشر کا میدان ہے، رب ذوالجلال اپنی شان سے ہے، تمام جو بنو آدم جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آدم علیہ السلام کے پاس کہ آج اللہ تعالیٰ سے آپ معافی دلا دیجئے. تو آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر میں جو گندم کھایا تھا، جھاڑ کے قریب گیا تھا، اس کی توبہ میں ہوں، اور میں اللہ کے سامنے جانے کی میرے میں ہمت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال اپنے غضب پہ ہے، میں اس کے سامنے نہیں جا سکوں گا. تو پھر کیا کرنا؟ ہم چلے نا اللہ کے پاس؟ ایسا بھی نہ
یا اللہ آدم حشر کے میدان میں شرک شکارے، حشر کے میدان میں شرک شکارے کہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ نہیں بولے آدم علیہ السلام۔ وہاں سے نکل کے آپ حضرت نوح علیہ السلام انہوں بول رہے کہ میں آج توبہ میں مصروف ہوں، اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کی بخشش کی نجات کی دعا مانگا۔ ہر نبی یہ بول رہا کہ آج ہم نہیں جا سکتے، ایسا بلا غیر ہی، ہر نبی کا یہ جملہ ہے کہ کسی دوسرے کے پاس، کوئی نہیں بول رہا کہ اللہ کے پاس جاؤ۔ کیا تماشا ہے؟ ہوتے 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 عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بولے کہ ایسا بلا غیر ہی۔ تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے الیہ الیہ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، انا لہا انا لہا، آج میں ہوں تمہارے لیے۔ چلیے آ گئے، یا رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اب آپ صحیح راستہ بتا دیں گے ہمارے کو، آپ اللہ کے پاس بھیج دیں گے کیا؟ بولے تم کو اللہ کے پاس بھیجوں گا تو میں کیا کہا؟ ارے میرا کام دیکھو، آج میری شان دیکھو، تمہارے کو یہ دیکھنے کے لیے تو یہ منڈا سجایا گیا۔ بقول احمد خان صاحب کے بھائی کا ایک شعر ہے، اچھا بولے کہ بس اتنا سا سبب ہے انہیں خادے بزم محشر کا، بس اتنا سا سبب ہے انہیں خادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور تمام میرے آقا کے پاس آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام سجدے میں سر رکھ دیں، کیوں؟ وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ تمہارے سجدے کام نہیں آتے، وہاں جزا کی دنیا ہے، وہ عمل سے بالکل بے پرواہ، وہاں کوئی عمل تمہارے کام کا نہیں ہے، وہاں صرف جو دنیا میں کرے اس کی جزائے سزا لینا ہے۔ تو لہذا اب آپ سجدے میں سر رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے۔ تو اس کے اوپر طاہر خاضری کے میرے کو اچھا دکھا، اچھا بولے نہیں، اس کو میں ایسی ترجمہ کروں گا، اے سونا مخلا دکھائیے، بولے اپنا مخلا دکھاؤ۔ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ سجدے کی دنیا کہاں ہے یا عبادت کی دنیا کہاں ہے؟ میرے کو تو آپ کے چہرے دیکھنے کے، آپ چہرہ دکھاؤ، بہرحال تو دکھا دیں گے۔ سر جھکایا گیا، اللہ تعالیٰ بولیں گا سر اٹھائیے، تو کیا میری امت، اللہ تعالیٰ اس میں جائیے نکال کے لا لیجیے، آپ جائیں گے دوزخ میں سے نکال کے لا لیں گے، پھر سر رکھ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا ہے میری امت، بولے نکال کے لا لیجیے، پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر حکم عزت ہوں گا، اجازت ہے جائیے لا لیجیے، پھر تیسری مرتبہ لا لیجیے۔ اب یہ بتائیے آپ، پہلی مرتبہ جس کو لے کے آئے وہ دوسری مرتبہ سے کم گناہگار تھے ہوں گے نا، کیونکہ زیادہ گناہگار کو پہلے لا لیجیے اور کم گناہگار کو بعد میں، تو انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، عدل میں فرق پڑ جاتا نا۔ تو جو جب سے کم گناہگار تھا ہوگا اس کو پہلے لائے، اس سے زیادہ، اس سے ذرا بڑھ کے دوسرے اس میں لائے، جو سب سے زیادہ وہ تیسرے میں لائے۔ تو اس کی تمیز نبی کریم کو کون کروایا؟ احادیث میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ساتھ بھیجیں گا آپ کے، آپ جا کے سن لو ان کو بول کے، تو پتا چلا کہ وہ قرآن کی جو آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس کا بھی اظہار ہوگا قیامت کے دن کہ آپ ہمارے اعمال کے شاہد ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے اعمال کے، یا رسول اللہ ہمارے دنیا کے اعمال کے بھی آپ شاہد ہیں، اسی لیے تو قیامت میں آپ ہمارے کو کھینچ لیں گے ہمارے عمل کی بنیاد پہ۔ تو اب ہر جگہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، ہر جگہ ان کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی خالق ہونے پہ کوئی رکھتی برابر حرف نہیں۔ کیوں؟ یہ تمام عطا، یہ تمام فضل، یہ کرم، یہ اس کا ہی دیا ہوا ہے، یہ اسی کی طرف سے عطا کردہ ہے نا، انہیں وہ شان دیا ان کو، انہیں وہ عظمت سے نوازا۔ تب یہ کیسے بات ہو گئی کہ بھئی نے ارے ان کی مرضی کہاں ہے، انہوں تو وہی کریں گے جو اللہ کی مرضی ہے۔ تو جب یہ باتوں کو آپ سمجھ میں آ جائیں گے نا، تو آپ
رسول اللہ سے محبت میں آپ کو بہت مزہ آئے گا، اس لیے کہ سرکار کے ذکر میں حلاوت ہے۔ دیکھیے پوری زندگی کلمہ صرف لا الہ الا اللہ بولے تو آپ اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ موحد بول سکتے آپ، مشرک نہیں بولیں گے، موحد بولیں گے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے محمد رسول اللہ کا جملہ ضروری ہے۔ جب پورا کلمہ ہوگا تو محمد رسول اللہ۔ اب اس سے میں کیا سمجھا، آخری بات بول کے ختم کر دوں۔ میں کیا سمجھا، اللہ کی عبادت کے لیے محمد رسول اللہ کا ذکر۔ یہ کیا بات ہے، یہ بات ہے۔ اللہ کی عبادت کی سب سے اچھی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ سب سے اچھی جگہ جو اللہ پسند کرا اپنی عبادت کے لیے وہ کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد ہے نا، مسجد میں بغیر اسلام کے مسلمان غیر مسلم داخل ہو سکتا؟ ہاں نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے گھر میں داخلے کا پاسورڈ جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک کہ محمد رسول اللہ کا پاسورڈ نہیں مارے وہ دروازہ نہیں کھلتا۔ تو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے واسطے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے تو داخلہ ہے۔ تو اب اللہ کے ذکر سے کہاں لگے بتاؤ؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار ہم کو قرآن کریم کی تلاوت، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمارے تمام کے مرادوں کو، مقصدوں کو پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہمیشہ قرآن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے رفقا کی محبت، ان کے طفیل ہماری اندھیروں کو اجالے میں بدل دے، ہمارے مرادوں کو پوری کرے، ہم کو قرآن کی روشنی عطا کرے، قرآن کے باطن اس کے اسرار سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ صالحین کے طریقے پہ چلنے، ان کی طرح، ان کی اور اولیاء اللہ کی محبت، ان کے اور راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔